thank you so much. Madam Minister, کا جو پوائنٹ ہے یا صادق صاحب اس وقت چیئرمین بھی تھا, کمیٹی تھا, let him respond to that in detail. But the fact of the matter is, جناب اسپیکر, کہ یہ وزیر اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. جی تحمل سے سنیں. اور جتنے NRO وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے NRO نہیں دیے ہیں. یہ جو سب سے لیٹسٹ NRO ہے, جو کلبھوشن یادو کے لیے NRO ہے, یہ آرڈیننس کے طور پہ, جو میرا پوائنٹ آف آرڈر تھا, پروملگیٹ کیا گیا 20 مئی کو اور گزٹ میں 29 مئی میں چھاپا گیا. آپ کا رولز, آپ کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر ہاؤس سٹنگ میں ہے تو آپ کو as soon as possible آرڈیننس کو ہاؤس میں پیش کرنا چاہیے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان مل رہا تھا مسلسل جون میں, سینٹ آف پاکستان مل رہا تھا مسلسل جون میں. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا, انہوں نے نہ پاکستان کے عوام کو بتایا, نہ سیاسی جماعتوں سے انگیج کیا کہ ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, ہمیں تو سمجھاتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں بھی نہیں سمجھائیں. اس ہاؤس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اس ہاؤس کے ممبران کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب یہ بات پھر سینٹ میں اٹھا, جب یہ بات میں نے خود پریس کانفرنس میں کیا اور پوچھا کہ آپ کیوں کلبھوشن یادو کو ریلیف دے رہے ہیں, تو پھر انہوں نے آج ہمارے سامنے یہ آرڈیننس لے کیا ہے. شرین مزاری صاحبہ کی جو آرگیومنٹ ہے کہ ہم نے تو آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ کا جورسڈکشن ہی نہیں ماننا تھا. چلے, اگر آپ کا وہ موقف تھا, اس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا, میرا موقف ہو, ویری گڈ, لیکن اگر آپ جورسڈکشن انٹرنیشنل کورٹس کا نہیں مان رہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پاکستان کے قانون سے اس کو NRO دے دیں. ایک انڈین سپائی کو ایک تو ان کے بعد میرے سمجھ نہیں آتا, بھارت کا جو وہ انڈین ایئر فورس کا پائلٹ ہم پہ حملہ کر کے جو ادھر گرا تھا, اس کو بھی ایک چائے پلا کے جلدی واپس بھیج جاتے ہیں. اور اب جب کلبھوشن یادو مانتا ہے کہ میں پاکستان میں جاسوسی کرتا تھا, میں پاکستان میں دہشت گردی کرتا تھا, تو پھر عمران خان کا طریق انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبھوشن یادو کو NRO دینا چاہیے. جناب اسپیکر, یہ تو کہانی یہاں نہیں رکتا. یہ نہ صرف کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے تو احسن اللہ احسان کو تو NRO دے دیا ہے, اس کو آزاد کروا دیا ہے. میں نے اس اسمبلی میں کوشچن ڈالا تھا, آج تک وہ کوشچن اس ہاؤس کا ایجنڈا میں نہیں آیا ہے. جس دن احسن اللہ احسان کو قید سے رہا کیا گیا, میں نے کوشچن اس ہاؤس میں ڈالا تھا اور آج تک اس کا جواب نہیں آیا کہ کیا احسن اللہ احسان کس کے قید میں تھا, کیسے آزاد ہوا, یہ کیا کوشش کر رہے ہیں ان کو پھر سے گرفتار کرنے کے لیے. آج بھی وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر آپ تقریر کرتے ہو, وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر آپ پریس کانفرنس کرتے ہو, تو پھر احسن اللہ احسان سے دھمکی آتا ہے. یہ آج سے نہیں شروع دن سے ان دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں. انہوں نے ہر وہ کی کوشش کیا, چاہے وہ سوات کا آپریشن موڈ ہو جہاں ہمارا سپاہی ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے, یا ضرب عضب کا آپریشن ہو, ان کا وزیر اعظم نے ہر بیان میں ان دہشت گردوں کو
کا مخالفت تک نہیں کی, مزاحمت تک نہیں کی, جو ہمارے قوم کے بچوں کو شہید کر رہے تھے. اور آج اس کے حکومت کے دوران مجھے جواب نہ دے. احسن اللہ احسان اور اس کا آرگنائزیشن نے جو میرے جماعت کے ساتھ کیا, میرے جماعت کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہے, وہ اس قوم کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ہمارا خون کا جواب بھی نہ دے, لیکن اے پی ایس کے بچوں کے والدین کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اے پی ایس کے بچوں کے والدین کو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے حکومت کے دوران پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد کیسے باہر نکلا اور آپ کا سیاسی کام کیسے کر رہا ہے. اس کا جواب اس حکومت کو دینا پڑے گا. کہ کلبھوشن یادو کا بات آتا ہے تو ان کو بھی این آر او دینے پڑتا ہے, احسن اللہ احسان کا بات آتا ہے تو ان کو بھی وہ این آر او دے رہے ہیں. وہ کتنے این آر اوز دیں گے جناب اسپیکر؟ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر میں جی سر, جہانگیر ترین کو بھی این آر او ملا ہے, بی آر ٹی منصوبہ کو بھی این آر او ملا ہے, معلم جبہ پہ بھی این آر او ہے, بلین ٹری سونامی پہ بھی این آر او ہے, چینی چوری پہ این آر او, آٹا چوری پہ این آر او, تیل کی چوری پہ این آر او. آج تو اب تو جناب اسپیکر اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اچھا آ گیا ہے کلبھوشن یادو کا دفاع کرنا. جناب اسپیکر, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا حکومت کا ناب کا گٹھ چھوڑ پہ فیصلہ سنا دیا ہے. اگر آپ کا اجازت ہو, اگر آپ سے اجازت ہو, انہی ایشو سے ملتے جلتے ہیں, میں اسی آرڈر سے آپ کو تھوڑا سا ایک کوٹیشن سنانا چاہتا ہوں اور پھر میں اپنا پوائنٹ مکمل کروں گا. نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک جی. جناب اسپیکر, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ نیب استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے سلیکٹڈ پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے, اور وہ سلیکٹڈ پگمیز کو پروموٹ کر کے اصل سیاسی قیادت کو, اصل سیاسی کارکن کو قید میں رکھتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے نیب کے بارے میں, اس سلیکٹڈ حکومت کے بارے میں, اس سلیکٹرز کے بارے میں ایک بہت تفصیلی فیصلہ آیا ہے, 87 پیجز کا فیصلہ آیا ہے. اس کے بعد ان کا احتساب کا نام لینے سے ان کا کوئی, they can't talk about corruption, they can't talk about accountability. ان کا پورا ادارہ, نیب کا ادارہ اب غیر آئینی بن چکا ہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, تاکہ ہم ایک نیا احتساب کے ادارہ کھڑا کر دیں, ایک نیا احتساب کے ادارہ کھڑا کر دے جو حکومت کا بھی احتساب کرے, جو اپوزیشن کا بھی احتساب کرے, جس کے سامنے ہر پاکستانی کے لیے ایک ہی قانون ہو, جس کو یہ پورا اختیار ہو کہ اگر وہ کسی سیاستدان کو, کسی پارلیمنٹرین کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرے, لیکن اگر ان کو کسی جج کو یا کسی جنرل کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تو وہ بھی ان کے پاس اختیار ہو. ایک ادارہ ہو سارے پاکستان کے لیے, ایک ادارہ ہو سارے پاکستانی کے لیے. جب سب کے لیے ایک قانون ہوگا تو پھر ہم آخر ایک فائنل ٹائم کے لیے یہ کرپشن کا جو ایشو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کا ایجنڈا پہ یہ این آر او ہے کلبھوشن یادو کے لیے. اپوزیشن کی ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ہاؤس کے سیشن کو چلنے دیں, ہم آپ کو اس آرڈیننس کو پاس کرنے دیں, which is why میں آپ کا کوارم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. تھینک یو جناب اسپیکر.